سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمود نے ہندوستان میں پہلا بت 20 سال پہلے 1001 عیسوی میں توڑا تھا۔ پھر اس نے تھانیسر متھرا تک بت توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے ٹکڑوں پر اپنی فوج گزاری تھی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق مہابھارت کی سلامتی انہی بتوں کی بدولت تھی۔ یہ نہ ہوئے تو ایک بھی ہندو زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن 20 برسوں میں کسی بھی ٹوٹے ہوئے دیوتا نے اور ہری کرشن نے اور ہر ہر مہادیو نے اور 4 ہاتھوں والی دیوی نے کسی رد عمل اور غصے کا اظہار نہ کیا تھا۔ لیکن توہم پرست قوم کو فریبکار پنڈتوں نے ایسی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا کہ تیز ہوا چلتی تھی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بھجن گانے لگتے تھے کہ آیا دیوتاؤں کا قہر۔ نقدی اور زیورات کی قربانی کو تو وہ معمولی سمجھتے تھے۔ وہ اپنی کنواری بیٹیوں کو پنڈتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو کدورت، نفرت اور انتقام کی آگ بھری گئی تھی وہ آج بھی اسی شدت سے موجود ہے جیسی 1 صدی پہلے تھی۔ اب سلطان محمود غزنوی کی ایک اور پیش قدمی کی خبر پھیلی تو ہندوؤں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ جوان آدمی جو گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے فوجوں میں چلے گئے۔ جوان لڑکیاں بھی لڑنے کو تیار ہو گئیں۔ مندروں کے سنکھ چیخنے لگے اور گھنٹیاں واویلا بپا کرنے لگیں۔ غزنی کی فوج ہندوؤں کے لیے دہشت بنی ہوئی تھی۔ لیکن اس دور کے ہندو ایسے گئے گزرے نہیں تھے۔ ان پر مذہب کا جنون طاری تھا۔ ہندو راجپوت مرنے کے لیے لڑتے تھے، دلیری سے لڑتے تھے۔ جان کی قربانی کو وہ کوئی غیر معمولی قربانی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ایک الگ فوج تھی جو چٹانوں کی طرح غزنی کے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ فوج جو مہاراجوں نے اکٹھی کر لی تھی اس کی تعداد 1,45,000 پیادہ، 36,000 گھڑ سوار اور 640 جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ سلطان محمود کو پشاور سے آگے نکلتے ہی اطلاعیں ملنی شروع ہو گئی تھیں کہ دشمن کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ وہ دریائے چناب عبور کر رہا تھا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ باری میں لچمن پال کی فوج نے غزنی کے چند 1 کمانداروں اور عہدیداروں کو قید کر لیا ہے اور خطرہ ہے کہ کنوج کے قلعے کا محاصرہ ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور جاسوس آیا جس نے سلطان کو بتایا کہ کنوج کے محاصرے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ مہاراجہ گنڈا اور مہاراجہ ارجن اپنی جنگی قوت کی افراد سے کھلے میدان میں لڑنے کو تیار ہیں۔ اس جاسوس نے سلطان کے ساتھ غزنی کی فوج کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ ہندوؤں کی افواج کے مقابلے میں یہ فوج تھوڑی ہے۔ لاہور کی فوج کہاں ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ جمنا کے کنارے کسی جنگل میں ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ اس کی صحیح خیمگاہ کا پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ کوشش جاری ہے، خطرہ اسی کا زیادہ ہے۔ ہاں، سلطان نے کہا، میں اسی خطرے سے چوکنا رہنا چاہتا ہوں۔ اس دور کے کسی وقائع نگار کا حوالہ دیتے ہوئے انگریز تاریخ نویس سمتھ لکھتا ہے، محمود غزنوی نے 5 دریا اور عبور کیے اور باری کے مضافات میں پہنچ گیا۔ سلطان محمود کی پیش قدمی صحیح معنوں میں برق رفتار ہوا کرتی تھی۔ اب کہ تو وہ اور زیادہ تیزی سے باری پہنچا کیونکہ باری میں اس کے کماندار اور عہدیدار ہندوؤں کی قید میں تھے اور وہاں دشمن کی فوج جمع ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہندو گائیڈ تھے۔ اس نے آرام کیے بغیر باری پر حلہ بول دیا اور فوج کو حکم دیا کہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ باری میں فوج کوئی ایسی زیادہ نہیں تھی، اس نے جلدی ہی ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود باری کو شاید تباہ نہ کرتا، لیکن اسے اطلاع ملی کہ ہندوؤں نے غزنی کے قید کیے ہوئے افسروں کو قتل کر دیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس شہر کو صاف کر دو۔ چنانچہ باری کو اس طرح تباہ کیا گیا کہ کوئی مکان کھڑا نہ رہنے دیا گیا۔ مندر کا تو ملبہ بھی اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا۔ اصل مقابلہ تو مہاراجہ گنڈا اور مہاراجہ ارجن کے ساتھ تھا۔ سلطان کو ان دونوں مہاراجوں کی افواج کی پوزیشنوں کی اطلاعیں مل رہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی چال چلی کہ دونوں فوجوں کو الگ الگ کر دے یا دونوں کا مقابلہ کرے۔ لیکن سلطان محترم، اس کے دستے راز سالار ابو عبداللہ محمد التائی نے اسے کہا، ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ لاہور کی فوج کہاں ہے۔ خطرہ تو اس سے ہے، ہم جب حملہ کریں گے تو لاہور کی فوج ہم پر عقب سے یا پہلوؤں سے آ جائے گی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ غزنی کی فوج میں شور سا بپا ہو گیا۔ سلطان محمود خیمے سے نکلا اور قاصد کو دوڑایا کہ جا کے معلوم کرے کہ یہ شور کیسا ہے۔ قاصد نے واپس آ کر جو اطلاع دی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا۔ اطلاع یہ تھی کہ 4 کماندار اور 4 سپاہی مشکیزوں میں ہوا بھر کر دریا میں اتر گئے اور دریا پار کر گئے ہیں۔ سلطان اور سالار کو پریشانی یہ تھی کہ یہ 8 آدمی بھگوڑے ہو گئے ہیں اور وہ دشمن سے جا ملیں گے، ان کا تعاقب آسان نہیں تھا۔ پھر بھی چند 1 آدمیوں سے کہا گیا کہ وہ مشکیزوں پر دریا کے پار جائیں اور انہیں پکڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی زیادہ گڑبڑ ہو تو وہیں سے آواز دیں تاکہ ان کی مدد کو مزید آدمی بھیجے جائیں۔ ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرے سردی کا موسم تھا۔ یخ پانی میں تیرنا بہت ہی مشکل تھا۔
لیکن 12-14 رضاکار مشکیزوں پر دریا میں اتر گئے۔ صرف ایک سہولت تھی، موسم سرما کی وجہ سے دریا میں پانی کم تھا اور اس میں برسات کے موسم والا زور نہیں تھا۔ جب یہ کماندار اور سپاہی رضاکارانہ طور پر دریا میں اترے تو دریا پار سے شور سنائی دینے لگا اور اس طرف آسمان لال ہونے لگا جیسے کہیں آگ لگی ہو۔ وہ کماندار کون تھے جو پہلے دریا کی پار گئے ہیں؟ سلطان محمد التائی نے پوچھا۔ اسے نام بتائے گئے۔ سلطان سالار نے سلطان محمود سے کہا، یہ چاروں بگوڑے نہیں ہو سکتے، معاملہ کچھ اور ہے۔ ان چاروں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ چاروں خطرناک حد تک جوشیلے ہیں۔ انہوں نے دشمن کی کسی خیمگاہ پر شب خون مارا ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ 2 دستے لے کر پار چلا جاؤں، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ وہاں کون ہے، کیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، تم دستے تیار کر لو۔ دریا پار کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اندازے کے مطابق وہ جگہ کم و بیش 30 میل دور تھی۔ رات کی خاموشی میں آوازیں بہت دبی دبی سی تھیں۔ خاصا وقت گزر جانے کے بعد ایک گھڑ سوار دریا سے نکلا۔ اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر دریا پار کیا تھا۔ اندھیرے میں وہ چلاتا آ رہا تھا، سلطان کہاں ہیں؟ سالار کہاں ہیں؟ تیار ہو جاؤ حملے کے لیے۔ سلطان کہاں ہوں گے؟ اس کی پکار اور للکار میں ہی جان تھا۔ اسے روک لیا گیا۔ سلطان اور سالار وہیں تھے۔ سوار ان کے سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ان 8 آدمیوں میں سے تھا جو کسی کو بتائے بغیر دریا میں اتر گئے تھے۔ وہ کمانداری کے عہدے کا آدمی تھا۔ اس نے جو بات بتائی اسے سلطان محمود تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ان 4 کمانداروں کو ایک جاسوس سے پتہ چلا کہ لاہور کی فوج دریا کی پار کنارے سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہے اور گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس کماندار نے اپنے 3 ساتھی کمانداروں کو ساتھ لیا۔ 4 سپاہی بھی ساتھ ہو گئے اور وہ جوش میں آ کر دریا پار کر گئے۔ انہوں نے جاسوس کو رہنمائی کے لیے ساتھ لے لیا تھا۔ انہوں نے دشمن کی کیمپ پر جا چھاپا مارا۔ کچھ نہ سوچیں سلطان علی مقام، اس نے کہا، فوراً دریا پار کریں، دشمن آپ کے قدموں میں پڑا ہے۔ سلطان محمود نے سالار محمد التائی کو اجازت دے دی کہ وہ حملہ کرے۔ کماندار نے انہیں بتایا کہ دشمن کی نفری اور کیفیت کیا ہے اور کتنی نفری سے حملہ کیا جائے۔ فوراً 3-4 گھڑ سوار دستے تیار کر کے دریا پار کیا گیا۔ کماندار رہنمائی کر رہا تھا۔ دریا پار کر کے یہ دستے آگے گئے۔ دشمن کی خیمگاہ سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہاں قیامت کی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ گھوڑے شعلوں سے ڈر کر بے قابو ہو رہے تھے۔ اس کیفیت میں سالار ابو عبداللہ محمد التائی نے سوار دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن سوائے بھاگنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا تعاقب کیا گیا، لیکن ایک آدمی کا تعاقب ممکن نہیں تھا۔ جو سامنے آیا وہ ہلاک ہوا۔ کچھ لیٹ یا بیٹھ گئے۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ صبح کے اجالے میں خیمگاہ کا منظر بڑا ہی بھیانک نظر آیا۔ جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا اور لاشیں ہی لاشیں تھیں اور زخمی بری طرح کراہ رہے تھے۔ بہت سے ہندو سپاہی ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ لاہور کی فوج تھی اور مہاراجہ ترلوچن پال یہیں تھا۔ سلطان محمود اسی سے پریشان تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ شام کے وقت فوج کو کہیں سے لایا اور یہاں خیمہ زن ہوا تھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا ارادہ اور منصوبہ کیا تھا۔ سلطان محمود کی فوج کے اتنے قریب آنے سے یہی کہا جا سکتا تھا کہ سلطان محمود سامنے کی فوج سے لڑ رہا ہوتا تو ترلوچن پال پیچھے سے حملہ کر دیتا۔ اب ترلوچن پال وہاں نہیں تھا۔ اس کے اعلیٰ کمانڈر بھی بھاگ گئے تھے اور وہ اپنا پیشتر خزانہ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اس کی فوج ختم ہو چکی تھی اور یہ خطرہ ختم ہو گیا تھا کہ غزنی کی فوج پر عقب سے حملہ ہوگا۔